مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیار جڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام بہار مدینہ لیے پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ بہت سی معلومات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اضافہ ہوگا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب تک کے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے مدینہ منورہ کی مختلف بہاریں ہم نے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو کر التجائیں کرنے والوں کو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا نوازا، ان پر کیسی کرم نوازیاں فرمائی۔ لیکن آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، اور آج ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کے ادب کے متعلق۔ جی ہاں، کہ اسلام یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے کہ جہاں ادب کو بہت ویلیو دی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال تو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، مدینہ منورہ بھی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تھوڑی سی گستاخی، تھوڑی سی بے ادبی یہ ہمارے اعمال کو برباد کروا سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اس ایپیسوڈ میں مدینہ منورہ کے ادب کے متعلق بہت سی باتیں ہم سننے کی اور اسے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج خاص انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو واقعات کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، وہ بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں، اور مسلمانوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم خاص ان کی بات کریں گے اور ادب مدینہ سے ریلیٹڈ ان کے واقعات اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب کہ یہ مدینہ منورہ میں جتنا انہوں نے وقت گزارا، ان کے مدینہ منورہ میں رہنے کا انداز کیا تھا اور ادب کا انداز کیا تھا۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً یہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ جی ہاں، آپ اپنے پیروں میں چپل یا جوتیوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ادب کی بات ہے۔ اگر آج کوئی چپل اور جوتیاں پہن لیتا ہے تو ہم اس کو بے ادب نہیں کہیں گے، لیکن ہر ایک کے محبت کرنے کا اور ادب کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے عشق کا انداز نرالا ہوتا ہے۔
یقیناً وہاں کی گرمی بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اتنا ٹیمپریچر اور ننگے پیر رہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بس عشق و محبت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کسی کسی کو پھر ایسی سعادتیں عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی سرزمین پر اپنے پیروں میں چپل اور جوتیوں کا استعمال نہ کرتے، بلکہ آپ ننگے پیر گھوما کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا مثنی بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ جی ہاں، اب آپ غور کریں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور یقیناً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ کا حد درجہ ادب کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، بعض اوقات انسان اپنے اعمال سے وہ درجہ حاصل نہیں کرتا جو اللہ پاک اسے دینا چاہتا ہے، لیکن جب ادب میں وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ادب اس طرح سے کر جاتا ہے کسی کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر وہ بلند رتبے بھی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر آپ غور و فکر کریں کہ یہ کیسے عاشق مدینہ تھے، یہ کیسے عاشق رسول تھے، کہ ان کا ادب انہیں کہاں تک پہنچایا کہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ ہاں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، درداں میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ الحمدللہ عز و جل جب ہم اپنی خودی کو مٹا لینا تو پھر وہ ہر طرف جلوہ زیبا نظر آئے گا، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس پر کرم فرمائیں گے۔ آئیے مزید امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادب مدینہ سے متعلق ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً یہ بھی 4 بڑے ائمہ کرام میں سے ایک امام ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر جب میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ خراسان یا مصر کے کافی تعداد میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، جو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بطور ہدیہ یعنی گفٹ میں پیش کیے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے، اتنے عمدہ اعلیٰ نسل کے اور خوبصورت گھوڑے کہاں بندھے ہیں؟ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر بندھے ہوئے ہیں۔ اب سنیے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امام مالک سے کہ یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں، بس اتنی تعریف ہوئی نا کہ گھوڑے بڑے خوبصورت ہیں، کتنے عمدہ، کتنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام شافعی سے کہ یہ سارے کے سارے گھوڑے میں نے آپ کو تحفے میں دے دیے، انہیں پسند آئے نا ان کو۔ تو پھر امام شافعی کو امام مالک نے سارے گھوڑے تحفے میں دے دیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضور ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیتے، آپ سارے کے سارے گھوڑے آپ مجھے گفٹ میں دے رہے ہیں۔ تو اب سنیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق مدینہ، محبت مدینہ اور ادب مدینہ کا عالم کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیمبر بی بی آمنہ کے دلبر اور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سرزمین میں روضہ انور موجود ہے۔ تو پھر یہ میں کیسے گوارا کروں کہ میں گھوڑے پر بیٹھا رہوں اور میرے گھوڑے کے پیر، میرے گھوڑے کے قدم اس مقدس زمین کو روندتے ہوئے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان
رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں کیا خوب لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں رہے مدینہ، رہے مدینہ یعنی مدینے کا راستہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ یہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آنکھیں اور اپنی پیشانی، اپنا سر رکھنے کی جگہ ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت، آپ کی محبت اور مدینے کا ادب اتنا تھا کہ آپ نہ گھوڑے پر گھومنے کے لیے تیار ہیں اور نہ اپنے پیروں میں چپل اور جوتی پہننے کے لیے تیار ہیں. اور شاید یہی ان کا انداز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات میں ان پر کرم فرماتے اور انہیں اپنی زیارت سے خواب میں مشرف فرمایا کرتے تھے. اللہ کریم حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھنا نصیب فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی. جی ہاں، آپ مدینہ منورہ کا آپ نے قصد کیا ہوگا، آپ نے ارادہ کیا ہوگا، یا تو اب آپ حج کے سفر پر ہوں گے یا ان قریب عمرے کا سفر آپ کرنے والے ہوں. تو اب دیکھیے کہ جب بندہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے. اور ہمارے بزرگوں کا انداز کیا رہا سنیے گا. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو آپ غسل کرتے، چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی اور آپ عمدہ لباس زیب تن فرما کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لا کر اس پر با ادب بیٹھتے. درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی انگیٹھی میں عود و لوبان سلگتا رہتا. اب یہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو اب آپ بھی غور کریں کہ کوشش کریں کہ نیا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، خوشبو کا آپ استعمال کریں. اور بالخصوص جب مدینہ منورہ پہنچیں یا پھر سفر مدینہ میں راستے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، بعض اوقات نہ کئی مرتبہ یہ باتیں سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں کہ لوگ جب سفر مدینہ کا ارادہ کرتے ہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، اب ایک گروپ ہوتا ہے نا، گروپ میں جب لوگ کئی دن تک ساتھ میں رہتے ہیں تو پھر ایک دوستی بھی ہو جاتی ہے. جب دوستی ہوتی ہے تو پھر کاروبار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، کبھی چغلیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ غور کریں کہ وہاں مکہ مکرمہ کی بہاریں آپ لوٹنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کی بہاریں لوٹنے کے لیے آپ گئے ہیں، صفا مروہ کی بہاریں لوٹنے کے لیے آپ گئے ہیں، مدینہ منورہ کی بہاریں آپ لوٹنے کے لیے گئے ہیں. تو اب وہاں جا کر کیا غیبتیں کریں گے؟ وہاں جا کر وہاں کی بہاریں لوٹنے کے بجائے کیا اپنے نامہ اعمال میں ہم گناہ لکھوائیں گے؟ نہیں، بلکہ پورا سفر یاد مدینہ میں تڑپتے ہوئے ہونا چاہیے. جب مدینے پہنچیں تو پھر وہاں کی ایک ایک چیز پر ہماری اس طرح سے نظر ہو کہ محبت سے ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہوں، بڑی محبت کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر گنبد خضرا پر ہم جما رہے ہوں. ہاں، جب سنہری جالیاں آئے نا تو پھر تو وہاں نگاہیں نہ اٹھائیں، بلکہ یہ بھی ایک عشق و محبت والی بات ہے کہ مجرم اپنے آقا کے سامنے نگاہ اٹھا کر کے کیسے دیکھے. سنہری جالیوں کے سامنے تو ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، شرمندگی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، ہو سکے تو آنسو بہا بہا کر کے. جی ہاں، اور پھر یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ بعض اوقات لوگ وہاں پر عام طور پر جس طرح اپنے علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی کبھی وہاں ایک دوسرے کو آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ مدینہ منورہ یہ بہت بڑے ادب کا مقام ہے. کیسا ادب ہے سنیے. حضرت سیدنا
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ ایک بچھو وہاں پر آیا، اور بچھو نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 16 مرتبہ، جی ہاں 16 ٹائمز اس نے ڈنک مارا۔ درد کی شدت سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارکہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا، مگر درس حدیث آپ نے جاری رکھا، اور یہاں تک کہ پہلو بھی نہ بدلا۔ جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اب میں یہاں پر اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جب ہم پہنچتے ہیں اور کوئی سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم اس مقدس مقام کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمارا اصل مقصد کیا تھا کہ وہاں کی بہاریں لوٹنی ہیں، وہاں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو لوٹنا ہے، لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے۔ کبھی دیکھیں حالات بن جاتے ہیں اس طرح کے کہ کسی ٹریولر کے ساتھ ہم گئے ہیں اور وہ فیسلٹی ہمیں اویلیبل وقت پر نہ ہو سکی، ہم نہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے لڑائی جھگڑے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی پر بات آ جاتی ہے، مار دھاڑ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات اس مقدس سرزمین پر، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا ہے کہ 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، لیکن آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا ہے۔ تو کیا ہم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تھوڑا سا صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام کے اندر بڑی ایک التجا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ التجا بھی سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں کیا انداز اپنانا ہے، اور کوشش کریں کہ وہاں پر آواز بلند نہ ہو۔ مسجد نبوی کا، در رسول کا، اور پورے مدینہ منورہ میں کہیں پر بھی ہم ہوں، ادب کو یقیناً ملحوظ رکھیے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسجد النبوی شریف میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی۔ دیکھیں اب ہم بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی فون پہ لگا ہوا ہے کوئی کہ بھائی آپ کہاں ہو، میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو بعض اوقات چلاتے ہیں غصے میں کہ میں اسی پلر کے پاس کھڑا ہوں، اسی دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ یہ ساری چیزیں نا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیے، اور کس کے ساتھ انداز یہ چل رہا ہے کہ اپنے وقت کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر۔ تو امام مالک کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے ابو جعفر کی، تو آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ سے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ، اس مسجد میں آواز بلند مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آوازیں دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 3 آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے،
ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو جعفر جو وقت کا خلیفہ ہے اسے پھر یہ آیت مبارکہ سنائی اور ارشاد فرمائے کہ رب نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس مسجد میں آوازیں دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی چوتھی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی یہاں تعظیم رب تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس در پر آوازیں پست رکھو تمہاری تعریف کی جا رہی ہے، اگر آوازیں بلند کی جائیں گی تو پھر کہا گیا کہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو جعفر کے سامنے یہ گفتگو فرمائی تو آپ کی گفتگو سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کا مدینہ منورہ کا سفر ہو اور مسجد النبوی شریف میں پہنچیں تو کوشش کریں کہ اپنی آوازوں کو دھیمی رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ تو حضور یقیناً ہم پر نظر کرم فرما رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک عاشق رسول کو چاہیے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی ملحوظ رکھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند نہ کرے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یقیناً جب ہم حاضر ہوتے ہیں نا تو وہاں دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور دعا کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر آپ دعا کی بہاریں مسجد النبوی شریف میں لوٹنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر عمل کیجئے جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دریافت کیا، ایک سوال کیا کہ کیا میں روضہ انور پر حاضری کے موقع پر جب میں مسجد النبوی شریف پہنچوں، اللہ کے محبوب کے در پر حاضری دوں، تو ایسے موقع پر میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ رکھوں؟ جی ہاں، میں کس طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ پیارے آقا کے روضہ انور کی طرف رخ کروں یا پھر میں قبلے کی طرف رخ کروں؟ تو اب سنیے کتنا پیارا جواب حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو؟ ہاں، اللہ کے محبوب سے تم منہ کیسے پھیر سکتے ہو؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ تم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تمہارے حق میں ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔
اور ایک آخری بات کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت دے۔ آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ، نماز فجر کا وقت ہے، مسجد النبوی، محراب النبی، مصلی نبی، اور وہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت والی موت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 30 40 سال ہو گئے وہ مدینے کی حدود سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینے میں موت نصیب کرے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب سے متعلق اور بالخصوص حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ واقعات ہم نے سنے جو ادب مدینہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ آئیے آخر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری کی ایک دعا ایک کلام کے ذریعے سے انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی اس کلام میں ضرور شامل ہو جائیے۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، سے شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے نیت کر لیں کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی جب بھی مدینہ منورہ حاضری کا موقع ملے گا، انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب بھی مدینہ منورہ جانا ہو تو آپ ضرور ادب اور صرف ادب کا خیال رکھیں اور ادب ہی کے ساتھ سفر مدینہ کو مکمل کریں۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیے گا اور پھر ساتھ ہی ساتھ خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں، تاکہ عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں فروزاں ہوتی رہے اور عشق رسول کی آگ ہی ہمارے دلوں میں روشن ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب، با ذوق، با شوق بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ 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 مدینہ
سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیار جیڑا روزے نو جادا ہے بازار بڑا سونا